ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری فوٹو کو سینے سے یار چپکا لے سیاں فیویکول سے۔ تھوڑی سی غیرت کر جاؤ تم لوگ، شاہ خاندان کی بیٹیاں ہو اور حرکتیں دیکھو مراسیوں والی۔ بیجا نے اونچی آواز میں ان کو ڈانٹا اور ٹی وی بند کرنے کے لیے کہا، مگر وہ دونوں جھومنے میں اتنی مگن تھیں کہ انہیں کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ سائم نے حیرت و ناگواری سے ان دونوں عجوبوں پر ایک نظر ڈالی اور کچھ بھی کہیں بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیجان اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اچانک ہی امبر کو اپنی کمر پر جلتا ہوا کوئلہ محسوس ہوا۔ وہ سب کو چھوڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ شاہ بی بی نے ایک اور مکہ اس کے بازو پر مارا تو وہ درد سے کراتی ہوئی تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے پاس پڑا گلدان سے ٹکرا گئی۔ اسے تو کچھ نہیں ہوا تھا، مگر شاہ بی بی کا فیورٹ گلدان چکنا چور ہو گیا تھا اور اب اپنی کمائیگی پر افسوس کر رہا تھا۔ سجل نے تو شاہ بی بی کو دیکھ کر دوڑ لگا دی تھی، لیکن امبر بیگم بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ وہ دادی جان، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، میری بات سنیں، میں آپ کو سب کچھ سمجھاتی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھنا ہے۔ میں نے 1000 بار سمجھایا تم لڑکیوں کو اپنے اندر تھوڑی سی حیا پیدا کرو، اور یہ دوپٹے کیا جانوروں کی طرح تم لوگوں نے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو سر پر اوڑھا کرو۔ وہ حد سے زیادہ غصے میں نظر آ رہی تھی۔ امبر ان کی باتیں سن کر برے برے منہ بنانے لگی۔ ایک آپ کا پوتا ہے جو سکون کا سانس نہیں لینے دیتا، اور اگر کبھی وہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے تو آپ دخل اندازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہا ہے تم نے؟ ذرا دوبارہ سے کہنا۔ شاہ بی بی نے اپنا جوتا اتارا، مگر وہ چلتی ہوئی بھاگتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ سامنے ہی سائم اوپن کچن کے کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا بازو باندھے اس کو ہی خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ جی سب خیر ہو۔ اس کے سامنے سے کھسکنے ہی لگی تھی کہ آواز پر چونک گئی۔ وہ اسے مخاطب کر رہا تھا۔ امبر نے خوف سے تھوک نکلا۔ وہ اگنور کر کے نکلنے ہی لگی تھی کہ پھر سے سائم نے اس کا نام پکارا۔ تیسری بار اس نے غصے سے امبر کی بازو پکڑی تھی اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ کیا آپ نے مجھے پکارا؟ وہ معصوم بننے کی ناکام ایکٹنگ کرتی اس کی گرفت میں پھرپھرا رہی تھی۔ کیا ہم دونوں کے علاوہ یہاں پر کوئی اور موجود ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تنہائی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ وہ امبر ہی کیا جو سائم صاحب سے ڈر جائے؟ اپنے بازو چھڑاتے ہوئے وہ تیزی سے بولی تھی، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، غلطی سے بن گئے تھے، لیکن زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ اب ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ دونوں میں نوک جھونک پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اگر میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار لی تو میرا نام امبر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تمہارا نام میں چھچندر رکھ دوں گا۔ یہ نام ویسے بھی تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے جانے ہی لگی کہ پھر سے سائم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب دھکیلا۔ ابھی میں نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بی جان اب کمرے میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ ویسے تو دادی جان ہر جگہ پر گھومتی رہتی ہیں، جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو چھپ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ اپنے پوتے کے ساتھ ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی بولی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا، اور وہ ادھر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پیشنٹس کی فائلز اپنے کمرے میں الماری میں رکھی تھی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے ان فائلز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ جلدی سے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم اٹھاتے ہوئے بولی تھی، اور یہیں پر ہی سائم صاحب کو کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ کارنامہ محترمہ صاحبہ کا ہی ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے وہ فائلز اٹھائی ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم فائل ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے سوال کیا۔ جو تم کہو گی وہی دوں گا۔ یعنی آپ مجھے سپورٹس کارڈ لے کر دیں گے؟ میں نے تمہیں فری ہونے کے لیے نہیں کہا۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز کی فرمائش کرو، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اب تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہوں۔ پاکستان کے سب سے مہنگے ڈاکٹر ہیں آپ، اس کے باوجود بھی کنجوسی دکھاتے ہیں۔ اسے سپورٹس کار لینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بس یہ چاہتا تھا کہ امبر کے ہاتھ گاڑی نہ لگے، ورنہ پھر سے تباہیاں شروع ہو جاتی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ امبر
کل رات بھی کارروائی کرنے کے لیے اس کمرے میں ہی آئی تھی۔ کیا آپ نے کمرے کی سیٹنگ چینج کی ہے؟ نہیں تو ویسے ہی ہے، لیکن کل رات تو یہ میز وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ انور کی زبان میں ہلچل ہوئی تھی۔ اگلے لمحے سے زبان اپنے دانتوں میں دبا لی، جبکہ سائم جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا۔ وہ اتنی جلدی اپنے شکار کو گھیرنا نہیں چاہتا تھا، وہ پہلے اپنے شکار کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے انور کی بات جان بوجھ کر انسنی کر دی تھی، اور انور نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے سنا نہیں ہے، ورنہ پھر سے وہ کٹہرے میں کھڑی کر دی جاتی۔ انور جانتی تھی کہ اس نے وہ فائل کہاں پر چھپائی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ انجان بننے کی ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی۔ کبھی وہ الماری جا کر کھولتی اور تیز تیز ہاتھ مارنے لگتی، اور کبھی جوتوں کی ریک میں چیک کرنے لگتی۔ جب اس نے ایک چھوٹے سے ہول میں دیکھا تو سائم بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اس میں تک چوہا بھی نہیں جا سکتا۔ تم کیا سوچ کر فائل ڈھونڈ رہی ہو؟ دل ہی دل میں وہ دانت پیس رہا تھا، اور اسے انور کی حرکت پہ بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ جس پیشنٹ کی فائل تھی وہ سوات میں رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کا اسلام آباد میں چکر لگتا تھا۔ آج وہ فائل ہی لینے کے لیے آیا تھا، مگر انور نے کل رات ہی وہ چھپا دی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی چوہا گھسیٹ کر اسے ہول میں لے کر گیا ہو۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کل چوہے بھی کتنے چالاک ہو گئے ہیں۔ مجھے چوہوں کا تو آئیڈیا نہیں ہے، مگر چوہیوں کا پتہ ہے کہ وہ کتنی چالاک ہیں۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھوٹتے ہوئے دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ پھر وہ اطمینان سے صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اگر تم نے مجھے 10 سیکنڈ کے اندر یہ فائل ڈھونڈ کر دے دی تو میں تمہیں اسپورٹس کارڈ لے کر دوں گا۔ اس میں تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، وہ پرجوش انداز میں بولی، اور اپنی مطلوبہ جگہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دراصل سائم کے روم میں خفیہ کیمرہ بھی تھا جو دیوار کے اندر جا کر کھلتا تھا۔ محترمہ کو اس کمرے کے بارے میں بھی پتہ تھا، اور یہ سائم کو آج پتہ چل رہا تھا۔ یہ لڑکی تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ وہ جذبات میں آ کر اس کمرے میں چلی گئی، اور پھر وہاں پر موجود بیڈ کے نیچے رکھے ایک بڑے سے ڈبے کے اندر چھوٹے سے ڈبے سے وہ فائل کس کے باہر نکالی۔ وہ پلٹنے لگی تھی کہ سائم نے اس کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ چھوٹا سا ہی کمرہ تھا جہاں پر سائم بیٹھ کر اپنی امپورٹنٹ کام کرتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے ہنکلاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کمرے کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ انور کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے یہ سب کچھ سائم کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اسپورٹس کار کا نام سن کر وہ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی کہ اسے کسی چیز کا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو بس آپ کے سامنے ہی یہاں پر مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ وہ زور سے دیوار پر ہاتھ مارتا ہوا دونوں بازو اس کے گرد حائل کرتا ہوا غصے سے بولا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ سائم نے اس کے سامنے ایک ریکارڈنگ کی تھی جس میں وہ کل رات اس کے کمرے میں چپکے سے داخل ہوئی تھی۔ اگر آپ کو سب کچھ پتہ تھا تو پھر آپ نے یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ اسپورٹس کار کا نام لے کر آپ نے میرے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلا؟ آپ واقعی میں خود سے اور ظالم انسان ہیں۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ پھر سے اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ سائم اس کے تھوڑا سا قریب ہوا تو وہ ہڑبڑا کر خاموش ہو گئی۔ دیکھیں، پہلی اور امپورٹنٹ بات، اس نے انگلی اٹھائی مگر سائم نے وہ انگلی بھی اپنے ہاتھوں میں دبا لی۔ بولو۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ شرم کے مارے انور کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اسے تو بات کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بولو نا، تم ابھی پہلی بات کرنے ہی والی تھی۔ تم پہلی بات کرو، دوسری بات میں کرتا ہوں۔ وہ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کریں، کیونکہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ آج سے 3 مہینے پہلے جو نکاح کیا تھا، کیا آپ وہ بھی بھول گئی ہیں؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تصویریں دکھا دیتا ہوں۔ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ آپ اس طرح سے مجھے اندھیرے کمرے میں لا کر میرے ساتھ بات کرتے کرتے اس نے زبان پھر سے اپنے دانتوں میں دبا لی تھی۔ ہر بار ہی اپنی تیز زبان کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر جاتی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ دوبارہ میرے معاملات میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی مت کرنا۔ آج بھی تمہاری وجہ سے ایک پیشنٹ کو خواری ہوئی ہے۔ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ تمہاری بے وقوفی اور نادانیوں کی وجہ سے دوسروں کی زندگیوں پر برا اثر پڑتا ہے؟ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں ایسی ہی ہوں اور ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے
تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے پاس طلاق کا آپشن بھی ہے۔ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا۔ اس نے غصے سے چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کو دبوچا۔ امبر کو اپنے جبڑے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور وہ کسی بند پانی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پرپرا کر خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی نہیں۔ دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے محترمہ کو سائڈ پر کیا۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے کتنے زہر لگتے ہیں۔ دروازے کے قریب جا کر وہ پھر سے چیخنے لگے۔ اور میں یہ بات دوبارہ سے کہتی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ میں اپنی مرضی کے کسی شخص سے شادی کر لوں گی جو خوبصورت ہوگا، لائل ہوگا اور سب سے بڑھ کر کیئرنگ ہوگا۔ آپ کے تو سینے میں دل ہی نہیں ہے، ایک بڑا سا پتھر اپنے سینے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہینڈل کو گھمایا مگر لاک لگ چکا تھا۔ اس نے دوبارہ سے ہینڈل کو گھمایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ پہلے کمرے سے تو باہر نکل جاتی محترمہ، وہ طنزیہ انداز میں اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ جیسے جیسے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ پھر سے پیچھے کی طرف کھسکتی چلی جا رہی تھی۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں سزائیں دیتا رہوں؟ شاید تمہیں بھی میری قربت پسند آنے لگی ہے۔ انگلیوں کے پوروں سے اس کے گالوں کو چھوتا اسے سوال کر رہا تھا۔ میرے قریب مت آئے، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اپنی آواز نیچی رکھو لڑکی، ہمارے خاندان کی عورتوں کی آواز گھر سے باہر نہیں جاتی ہے۔ شاید میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا۔ اس کا لہجہ پھر سے نارمل ہو گیا تھا۔ ایٹوز انسان کے انداز سے تنگ تھی۔ کبھی وہ دودھ کی طرح بے رحم ہو جاتا تھا اور کبھی چاؤں کی طرح مہربان۔ کبھی وہ اسے پیار سے بات کرتا اور اس کی بڑی بڑی غلطی کو نظر انداز کر دیتا تھا، اور کبھی اس کی چھوٹی سی غلطی پر اسے سخت سست سنا دیتا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، دماغ میں جو بھی خناس بھرا ہوا ہے اس کو خرچ کر نکال دو، اور دوبارہ یہ خیال اپنے دماغ میں نہ لانا تم صرف میری ہو، میرے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکالنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تمہارے نخرے، تمہاری شرارتیں، ہر چیز سر آنکھوں پر ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کو لاک کھول دیا تھا۔ وہ ہربراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی، چہرہ بھی لال تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے کپڑوں کو درست کرتی ہوئی وہ اپنی ہی دھن میں چلتی جا رہی تھی کہ باتھ روم سے جا کر ٹکرا گئی۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے رکی تھی۔ یار باسم سنو، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو گھونٹتے ہوئے بولی تھی۔ آئی ایم سوری، میں اجنبیوں کے کام نہیں کرتا ہوں۔ اس کا تو انداز ہی الگ تھا۔ یار ریئلی سوری نا، میں جانتی ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس دن مجھے تم پر غصہ آ گیا تھا۔ دراصل اس نے باسم کی شکایت لگائی تھی کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ بنا رہا تھا، جس کی وجہ سے باسم کو اچھی خاصی مار پڑی تھی اور وہ اسے ناراض تھا۔ تم نے مجھ پر جو ستم ڈھایا ہے وہ بڑھتے دم تک نہیں بھول سکتا ہوں۔ وہ فلمی ہیروئنوں کی طرح اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا۔ اب دوبارہ میرا راستہ مت روکنا، ورنہ کیا؟ میں سائڈ سے ہو کر نکل جاؤں گا۔ مسکراتی ہوئے جواب دیتا وہ واقعی میں وہ سائڈ سے ہو کر نکل گیا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کس سے بات کروں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو تو میں نے سبق سکھانا ہی سکھانا ہے۔ آخر یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ یہ نکاح میں نے صرف اور صرف اپنی اماں جان کی وجہ سے کیا تھا۔ ایک تو اماں بھی ایک دم سے اتنی ایموشنل ہو جاتی ہیں، قسم سے بندہ ڈر ہی جاتا ہے۔ آج سے چند مہینے پہلے سائم شاہ بی بی کے پاس گیا تھا۔ اس کی بات سن کر شاہ بی بی حیرت سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ تم سے بہت چھوٹی ہے، تم اس سے پورے 8 سال بڑے ہو، مگر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تمہارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، تم لوگوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ بہت چھوٹی ہے، ٹوٹ جائے گی، میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اس کے پاس دادی جان کے ہر سوال کا جواب تھا۔
اسے یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مگر وہ اس کی ضد بن گئی تھی۔ جب بھی ان دونوں کی آپس میں بحث ہوتی تھی تو وہ ہاتھ نچا نچا کر اسے بددعائیں دیتے ہوئے کہتی تھی کہ آپ کی شادی تو کسی چڑیل کے ساتھ ہوگی۔ میں چند ہی ہفتوں کے بعد جب اس کا عنبر کے ساتھ نکاح ہوا تو اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، دیکھو میری شادی چڑیل کے ساتھ ہو گئی ہے، ہماری بددعا اثر کر گئی ہے۔ یہ سن کر وہ غصے سے پہلو بدل کر رہ گئے تھے، مگر اس نے بھی دل میں ایک عہد کیا ہوا تھا، کچھ بھی ہو جائے وہ اس انسان کے ساتھ رخصتی نہیں کرے گی۔ ایک تو وہ اس سے 10 سال بڑا تھا اور اپنی ایج کے کسی آدمی سے نکاح کرنا چاہتی تھی جو فنی بھی ہوتا، رومانٹک بھی ہوتا اور اس کا خیال بھی رکھتا۔ ڈاکٹر سائم صاحب کو تو اپنے ہاسپٹل اور اپنے پیشنٹ سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، اور اگر کبھی کبھار اس کے پاس وقت ہوتا بھی تو وہ محترمہ کو روسٹ کرتا رہتا تھا یا پھر اس کی شرارتوں پر اسے ڈانٹتا تھا۔ ڈاکٹر سائم کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ لان میں چلی گئی، جلدی سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کیپٹن صاحب کیسے ہیں آپ؟ ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں محترمہ؟ بڑے دنوں کے بعد آخر کار آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ ارے ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، آپ تو ہمیشہ ہی ہمارے ذہن پر سوار ہوتی ہیں، کیپٹن آہت نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس نے کیپٹن آہت کو ملنے کی پیشکش کر دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ آپ حکم کریں اور جگہ کا بتائیں، میں آ جاؤں گا۔ وہ تجھے سے تیار بیٹھا ہوا تھا، ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ گھر چھٹی پر آیا تھا۔ عنبر سے اس کی پہلی ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہوئی تھی جس میں وہ عورت کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی کیونکہ اس عورت نے عنبر کے سامان کو گرا دیا تھا۔ آج نے اسے ایک نظر دیکھا اور اسے پسند کر بیٹھا، حالانکہ اسے پتا بھی تھا کہ عنبر کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ عنبر اس نکاح پر خوش نہیں ہے۔ کیپٹن صاحب بھی موقع پرست انسان تھے، اگر اتنی خوبصورت لڑکی ان کو مل رہی تھی تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کی ماضی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کریں گے۔ دوسری طرف عنبر یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے شوہر نامدار کو غصہ دلانے کے لیے کر رہی تھی تاکہ وہ غصے میں آ کر اسے چھوڑ دے۔ کیپٹن آہت نے جب اسلام آباد کے سب سے بڑے ہوٹل میں اسے بلایا تو وہ ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا گئی۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، فکر نہ کریں، میں آپ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے رہا ہوں، مگر میں نے آپ کو دعوت دی ہے تو پھر بل مجھے ہی پے کرنا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر لعنت ہے میرے مرد ہونے پر۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سائم جو کہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا کافی سے انصاف کر رہا تھا، اپنی منکوہہ کو شرمیلے انداز میں مسکراتا ہوا دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کہیں یہ پھر سے کوئی تماشا نہ کر دے؟ وہ یہ سوچ کر رہ گیا اور پھر جلدی سے ایک نمبر ڈائل کر کے کچھ ہدایات جاری کر کے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا، کیونکہ کل اس کی ڈبل شفٹ تھی۔ وہ رات کافی دیر تک کیپٹن سے باتیں کرتی رہی تھی۔ جب وہ فون سائڈ پر رکھنے لگی تو نمل کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا کام شروع کر دی ہیں تم نے؟ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ جس انسان کی وجہ سے تم یہ سب کچھ کر رہی ہو اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ وہ تمہاری ٹیڑھی انگلی بھی توڑ دے گا، بلکہ وہ تمہارے چہرے کا نقشہ بگاڑ دے گا۔ ایسا مت کرو، بری طرح سے پھنسو گی۔ میں اسے شادی نہیں کر سکتی ہوں، وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑا ہے، اس کے پاؤں قبر میں ہیں اور میں بھی جوان ہوں، میں اس کی وجہ سے اپنی جوانی برباد نہیں کر سکتی ہوں۔ تو جس سے ملنے کے لیے جا رہی ہو وہ کون سا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے؟ نمل سخت بدمزہ ہوئی تھی اور اسے محترمہ کی حرکت پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں بھائی کو جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گی اگر تم کل اسی سے ملنے کے لیے گئی۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئے، کیونکہ نمل صاحبہ کا کچھ بھروسہ بھی نہیں تھا، اپنے اصولوں کی وہ بہت ہی پکی تھی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تھی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔
کمر میں بھی درد کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی۔ کل سردی میں گھومنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے جلنے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی اور پھر اگلے ہی پل بے ہوش ہو گئی۔ نمل اس کو زمین پر بے ہوش پڑا ہوا دیکھ کر چلانے لگے۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ آس پاس وائٹ ڈریس میں نرسز تھیں۔ اسے انجیکشن لگایا گیا تھا جو کہ کافی ہیوی ڈوز کا تھا، اسی لیے وہ بہت دیر تک بے ہوش رہی تھی۔ کیا میں جنت میں آ گئی ہوں؟ لیکن میں تو لڑکی تھی، مجھے تو حور ملنے چاہیے تھا۔ یہ حور ہے، یہ یہاں پہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ وہ بہکے انداز میں بول رہی تھی۔ نرسیں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی کیونکہ دوائی کا اثر ابھی تک موجود تھا اور وہ اپنا سر چکراتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب کمرے کے اندر داخل ہوا، میرا حور آ گیا، وہ اٹھی اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا چہرہ زندگی میں پہلی بار اس کی حرکت کی وجہ سے لال انگارا ہوا تھا۔ آس پاس موجود نرسوں کی دبی دبی ہنسی کی آواز سن کر وہ پہلو بدل کر رہ گیا اور پھر ان کو ڈانٹتے ہوئے وہاں سے بھگا دیا۔ ارے میرے حور، ان کو یہاں سے کیوں بھگا رہے ہو؟ یہ دیکھو کتنی پیاری پیاری لڑکیاں، کہیں تمہارا ان لڑکیوں کے ساتھ چکر تو نہیں چل رہا ہے؟ اس نے ڈاکٹر صاحب کی ٹائی پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا تھا۔ وہ صفتات کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کھلاتے اس کے اوپر جا کر گرا تھا اور وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ تم ہوش میں نہیں ہو، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہم جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے، یہ کہہ کے اس نے برا سا منہ بنایا تھا، آپ تو ہم سے بہت بڑے ہیں، پیچھے ہٹیں، قبر پاؤں اور جوان لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرے ہیں، شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ اس کا بدلتا ہوا بیان دیکھ کر وہ اش کر اٹھا تھا۔ اسی لیے تو رومانس کر رہا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں ہے، کل کو کوچ کر جاؤں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو بیوہ ہو جاؤں گی، کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ماتھے سے لگا کر آہو پکار کر رہی تھی۔ تم لوگوں نے اس کو کون سا انجیکشن لگا دیا ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتا ہوا وہ باہر گیا تھا۔ محترمہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرا شوہر مر جائے گا تو میں کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ میرا تو اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی آوازیں باہر بھی جا رہی تھیں۔ نمل کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ نشے میں محترمہ کا اصل چہرہ بھی کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ سر سوری، دراصل ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ڈوز ہیوی ہے۔ آپ لوگوں کے کیریئر کو 20 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہو سکا؟ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ ڈاکٹر آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، تھوڑی دیر میں اس کا نشہ اتر جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے اسے ایک اور انجیکشن لگانا ہوگا۔ وہ بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دوبارہ سے کمرے کے اندر گیا تو ابھی تک وہ رو رہی تھی۔ ارے رونا بند کر دو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ بڈھے ہو گئے ہیں اور آپ مر جائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ مجھے تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے مرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں نے آپ کو دھوکہ دیا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر نمل تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا پول کھول ڈالے۔ اگر ڈاکٹر صاحب ان کو کیپٹن احمد کے بارے میں پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نمل تم ان کو بتاتی کیوں نہیں ہو؟ میرے لیے تو بتانا بھی مشکل ہے۔ ان کو بتاؤ نا کہ میں کیپٹن احد سے ڈیٹ پر۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ مجھے کینڈی کھانی ہے، پلیز مجھے کینڈی کھا دو۔ دوائی نے اس کا دماغ پر کچھ زیادہ ہی اثر کر دیا تھا۔ نمل کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ گیا تھا۔ یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کس کی بات کر رہے تھے؟ ارے بھائی آپ اس کی باتوں کو کیوں سیریس لینے ہیں؟
دراصل 2 دن پہلے ہی اس نے ناول پڑھا تھا جس میں احد ہیرو تھا۔ کیا میرے چہرے پر بے وقوف لکھا ہوا ہے؟ نہیں؟ تو پھر مجھے سچ سچ بتاؤ، اس کا موبائل کہاں ہے؟ مجھے اس کا موبائل دو، میرے موبائل کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ کہہ کر اس نے جذبات میں آ کر سائم کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا تھا اور پھر سے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ اور سائم کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے انجیکشن اٹھایا اور اس کے بازو میں گھسا دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا وہ اپنا موبائل گھر پر ہی بھول کر آ گئی تھی، ورنہ آج اس کی شامت پکی تھی۔ نمل نے بعد میں سائم کو دوسری باتوں میں الجھا لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دھیان وقتی طور پر بٹ گیا تھا۔ محترمہ کا بخار کیا کم ہوتا، اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی۔ اسے 3 دن ہاسپٹل میں ہی رہنا تھا۔ جب وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سائم صاحب نے کالج سے باہر بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہے۔ میرا سر پھٹ رہا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دیتے رہے ہیں مجھے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں دادی جان، آپ کا پوتا سارے تجربے مجھ پر کرے گا۔ اگر کل کلاں کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری موت کا ذمہ دار صرف اور صرف یہی ہوگا۔ فضول باتیں نہ کرو، 1000 بار سمجھایا ہے میں نے، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ تمہارے ساتھ تو میں نے بہت سے حساب کتاب برابر کرنے۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے گھر سے اپنا موبائل منگوایا تھا اور ابھی وہ کیپٹن صاحب کے ساتھ ہی میسیجز پر بات کر رہی تھی۔ جب اس نے کیپٹن کو بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں موجود تھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ محترمہ نے بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ہاسپٹل کا نام بھی بتا دیا تھا۔ ابھی موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ پھر سے دادی جان سے گفتگو کرنے لگے تھی جب جانی پہچانی آواز سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھائیں۔ سامنے کیپٹن احد کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں پریشانی تیر رہی تھی، لیکن پھر وہ وہاں پر اس کے گھر والوں کو دیکھ کر تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو گیا تھا۔ شاید وہ غلط وقت پر یہاں پر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے محترمہ سے پوچھنا چاہیے تھا، یہ کون ہے؟ سب لوگوں نے یک زبان ہو کر عنبر سے پوچھا۔ شکر ہے کہ ڈاکٹر سائم وہاں پر نہیں تھا، لگتا ہے کہ میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نمل اور عنبر کی کھنچی سانس پھر سے بحال ہو گئی تھی۔ نمل نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ دادی جان بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اور کل کو سائم نے تمہاری کسی وجہ سے ٹانگیں توڑی تو میں اسے روکوں گی نہیں، اور تم بھی مجھے کچھ مت کہنا۔ تو اسی طرف ڈاکٹر سائم نے آج کو اسی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آج کو پہچانتا بھی تھا۔ اس کی تصویر اس نے اپنی منقوہ کے موبائل میں بھی دیکھی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی منٹھی بھینچ لی تھی، لیکن کیپٹن صاحب اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پہلو سے نکل کر چلے گئے تھے۔ وہ دوبارہ سے کمرے میں واپس آیا تھا۔ آپ سب لوگ گھر واپس کب جا رہے ہیں؟ کافی ٹائم ہو گیا، فکر مت کریں، میں اس کے ساتھ یہیں پر ہی رہوں گا۔ وہ عنبر کو بہت کچھ بابر کرواتا ہوا اپنے گھر والوں کو وہاں سے جانے کی ہدایت کرنے لگا تھا۔ میری بچی کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ عنبر کی اماں فوراً سے اس کے پاس گئی اور اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، فکر مت کریں، اس کا تو میں ایسا خیال رکھوں گا کہ اسے میرے علاوہ کسی اور کا کبھی خیال ہی نہیں آئے گا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھا دادی جان، کتنی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ مجھے صرف دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد یہ میری گردن مڑوڑ دیں گے، تو ایسی حرکتیں ہی نہ کیا کرو کہ بعد میں تمہیں گردن ٹوٹنے کا ڈر ہو۔ اس کی اماں نے زور سے اس کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے کہا تو وہ درد سے کراتے ہوئے بولی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ میری سہیلی ہیں یا پھر میری دشمن کی؟ وہ درد سے چیخ پڑی تھی۔ دادی جان نمل کے ساتھ ہی وہاں سے باہر نکلی تھی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے نمل کو بھی گھر واپس جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ اس لڑکے کا کیا سین ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر کیوں گئے تھے؟ دادی کا اشارہ کیپٹن احد کی طرف تھا۔ اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دادی جان،
اب کیا تم مجھے گھمانے کی کوشش کرو گی؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گی؟ تم بتا رہی ہو یا پھر میں اپنا جوتا اتاروں؟ کیپٹن احد اس کا دو چار ہائی، میرے اللہ میں مر گئی۔ انہوں نے اپنا سر سینہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ تجھے اندازہ ہے کہ اگر اس کے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ جس طرح سے آپ حرکتیں کر رہی ہیں، اگر اس کے شوہر کو پتہ نہ چلنا ہوا تب بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا یہ بہت ہی پرانی بات ہے، تو پھر آج اسے اس کی ایکسیڈنٹ کی کیسے خبر ہوئی اور وہ اسے ملنے کے لیے کیوں آ گیا؟ کیا اس کے پاس جنات پیغام لے کر گئے تھے؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ نمل بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو تو گھر واپس آنے دو، اس کا دماغ میں ٹھکانے پر لگاتی ہوں، اس کی ساری دوستیاں بھی ختم کرتی ہوں۔ میں نے اسے کچھ زیادہ ہی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ ابھی تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، وہ اس کو سنبھال لے گا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر موجود تھی، کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی۔ موبائل اس وجہ سے نہیں چلا رہی تھی کیونکہ اس کے شوہر صاحب بھی اس کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو گھورے جا رہے تھے۔ اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے جیسے خوبصورت لڑکی کبھی نہ دیکھی ہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ خوبصورت لڑکیاں تو بہت دیکھی ہیں، تم جیسی چڑیل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ گھر سے کسی کو بلا لوں۔ آپ پلیز ایسا ہی کریں، لیکن تمہارے چہرے پر آنے والی وہ خوشی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی جو میرے یہاں سے جانے کے بعد تمہیں ملے گی۔ اسی لیے تو آپ دنیا کے سب سے بے رحم انسان ہیں۔ آپ کا تھینک یو سو مچ۔ آپ کی اس بات کو میں کمپلیمنٹ کے طور پر لوں گا۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کندھے چکاتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر مجھ سے دور دور کیوں بھاگتی ہو؟ اس کی وجہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ آپ کی اور میری ایج میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، یہ صرف تمہارے دماغ میں بھرا ہوا خناس ہے۔ میں جوان ہو رہی ہوں اور آپ بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی تم سے زیادہ ہینڈسم لگتا ہوں۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ دونوں میں نوک جھونک پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ جب وہ اس کے باہر نکلا اس نے جلدی سے موبائل اٹھا لیا اور کیپٹن احد کو میسج کرنے لگی تھی۔ احد کو لڑکیوں سے بات کرنے کا اچھا خاصا ایکسپیرینس تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس جیسی معصوم لڑکیوں کو کیسے اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ وہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا۔ محترمہ کی آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے تعریف نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی نے اسے خاص فیل کروایا تھا۔ اور اب احد جو کہ ایک خیر مرد تھا اور وہ جانتی بھی تھی کہ وہ سائم کے نکاح میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو نہیں روک پا رہی تھی کیونکہ احد نے اسے پوری طرح سے ٹریپ کر لیا تھا۔ 2 دن اس نے ہاسپٹل میں ہی گزارے تھے اور یہ 2 دن وہ ڈاکٹر سائم سے لڑتی رہی تھی۔ وہ اس کی ہر بات سے اختلاف کرتی تھی اور ڈاکٹر سائم کو بھی اس کی ہر حرکت سے ہی مسئلہ ہوتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، وہ دوائی دینے کے لیے اس کے روم میں آیا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ سائم نے واش روم میں جا کر چیک کیا تو وہ بھی خالی ہی تھا۔ دراصل محترمہ کو پروٹوکول کے طور پر الگ روم میں رکھا گیا تھا تاکہ وہ وہاں پر ڈسٹرب نہ ہو۔ سائم اس سے وہاں پر موجود نہ پا کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے نرسز کو ڈاکٹرز کا پیغام بھجوا دیا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسے ایک وارڈ میں نظر آئی تھی جہاں پر وہ ایک بوڑھی عورت کے بیڈ پر بیٹھی ہاتھ نچا نچا کر باتیں کر رہی تھی۔ باقی عورتیں بھی اس کے آس پاس ہی جمع تھیں اور اس کو اشتیاق سے سن رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں پر ان لوگوں کا جرگہ چل رہا ہو۔ سائم اپنے بازو باندھ کر اس کے قریب ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کو دیکھ کر وہ عورتیں جلدی سے سائڈ پر ہو گئی تھیں۔ ارے آپ لوگ اتنا ڈر کیوں گئے ہیں؟ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرا جلاد شوہر دیکھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر ہنسنے لگی تھی۔ ایک بوڑھی عورت جو کہ ڈاکٹر سائم کو بہت پسند کرتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دے، لیکن اب اس کی بیوی کو سامنے پا کر جل بھن کر رہ گئی تھی۔
وہ فوراً سے اٹھ کر ڈاکٹر سائن کے پاس گئی۔ بیٹا، تمہاری بیوی کب سے یہاں پر بیٹھ کر تمہاری برائیاں کر رہی ہے؟ یہ سن کر اس نے بھی اپنی گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر سائم نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کے کمرے سے نکلنے سے پہلے اس کو ہدایت کی تھی کہ مجھے تم کوئی بھی تماشا لگاتی ہوئی نظر نہ آنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ارے ابھی اس کو ہیوی ڈوز ملی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہے، ورنہ یہ بہت اچھی ہے اور میری بہت عزت کرتی ہے، بہت قدر کرنے والی عورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سنجیدگی سے اس عورت کو جواب دیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر باہر آ گیا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اسے بری عورتوں کے سامنے اس کے جوابوں پر حیران رہ گئی تھی۔ آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں نہیں ہے؟ مجھے دوسروں کے سامنے اپنی عزت کا تماشا لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور مجھے یہ سب کچھ پسند بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے تمہیں کوئی بھی بات سمجھانی ہو تو میں الگ سے سمجھا سکتا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کافی مایوس نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد وہ پھر سے کیپٹن کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ آج شام کے وقت اس نے ڈسچارج ہونا تھا۔ کل صبح اس نے کیپٹن کے ساتھ گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یونیورسٹی کے فوراً بعد ہی وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے جائے گی۔ وہ یہ بات بھی بھول گئی تھی کہ یونیورسٹی میں اسے داخلہ صرف اور صرف ڈاکٹر سائن کی وجہ سے ملا تھا۔ اگر وہ اس کی سائڈ نہ لیتا اور اس کی ذمہ داری نہ اٹھاتا تو دادی جان کبھی بھی اسے یونیورسٹی نہ بھیجتی، کیونکہ شاہ خاندان کی عورتوں کو بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ انہیں یونیورسٹیز میں بھی جانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اگلے دن اپنے ارادے کے عین مطابق وہ کیپٹن سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اس کا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ کیپٹن آہد کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور آہد اسے پھر سے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا رہا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے ہی وہ اس کی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ وہ کافی اچھا اور بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگے تھے کہ ایک لڑکی کیپٹن آہد کے پاس آ گئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ اس لڑکی نے کیپٹن آہد کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ یار ڈارلنگ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آہد نے جلدی سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، اسے ایک جگہ پر انٹرنشپ چاہیے تھی اور یہ اسی سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے آئی ہے۔ میری جان، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، میں تو تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو عنبر کے سر کے اوپر آ کر پھٹا تھا۔ اسے اپنی دنیا تہس نہس ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دھوکہ تو وہ بھی اپنے شوہر کو دے رہے تھے اور اب اسے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے محبت جتانے والا، اس کے آگے پیچھے گھومنے والا وہ انسان شادی شدہ تھا جتنے عرصے سے اسے بے وقوف بنا رہا تھا۔ وہ بھی تو نکاح فائٹ ہو کر ایک اجنبی شخص کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ اب اسے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ اس رات آہد کے نمبر سے اسے اس عورت کی بھی کال موصول ہوئی تھی جو سنجیدگی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تم پہلی لڑکی نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ یہ ایسے ہی کر چکا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اسے بات کرنے کا ڈھنگ پتہ ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ باتوں سے کیسے کسی کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، باتوں کے کاٹ پھینکنے والے کبھی بھی آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے تمہاری نکاح کے بارے میں پتہ چلا ہے اور خدا کی قسم جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم قابل ڈاکٹر کی بیوی ہو جس سے شادی کرنے کے لیے لڑکیاں مرتی ہیں، وہ ایک مضبوط کردار کا مالک مرد ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنی عزت کی اور اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے اس انسان کو کھو دیا تو ساری عمر کے لیے پچھتاتی رہو گی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے کال کاٹ دی تھی۔ عنبر نے اپنا چہرہ
دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ غم سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ غصے اور طیش میں آ کر اس نے واقعی میں بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اسے صرف اس بات پر غصہ تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح خاندان کے سب سے خڑوس شخص کے ساتھ کیا گیا۔ وہ ہمیشہ اس کی ڈانٹ کو ہی دیکھتی تھی۔ اس نے کبھی بھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ جب بھی اس پر کوئی آفت آتی تھی تو اس کا ساتھ دینے والوں میں سب سے پہلے ڈاکٹر سائم ہی کھڑا ہوتا تھا۔ وہ خود بلا شبہ اسے ڈانٹتا تھا، مگر کسی کو بھی اس نے یہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس کی بیوی کی ذات کے بارے میں کوئی بھی بات کرے۔ اس کی ساری خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ سب خاندان والوں سے لڑ کر اس نے اس لڑکی کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے گاڑی بھی لے کر دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ جب امبر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس پیاری سی لڑکی کو کھو دے گا، اور اس نے اس رات روتے ہوئے امبر کے سامنے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ امبر سو رہی ہے مگر وہ جاگ رہی تھی۔ تب اس کا دل تھوڑا سا موم ہوا تھا، لیکن پھر سے آڑے آ گئے تھے کہ میں اپنے سے 10 سال بڑی عمر کے مرد سے شادی نہیں کروں گی۔ نمل نے رات کے وقت جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ امبر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے عقل مل گئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ہدایت مل گئی ہے۔ میں غلط راستے پر تھی نمل، لیکن اب مجھے سیدھا راستہ پتہ چل گیا ہے۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں بولی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے پیشنٹس کی فائلز چیک کر رہا تھا جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار امبر اجازت لے کر اس کے کمرے میں آ رہی تھی، ورنہ تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ بے دھڑک دروازہ کھول کر اندر گھس جاتی تھی اور جلدی سے حکم دے کر باہر نکل جاتی تھی، اور یہ بھی صرف اسی کا ہی الاؤ تھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی یہ حرکت کرتا تو سائم اس کا منہ توڑ دیتا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی محترمہ گردن جھکا کر کھڑی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کے تمازت کو محسوس کر کے وہ بے چین ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ پلیز مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے صرف تھوڑا سا وقت دے دیں۔ اندر آ جاؤ۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ابھی سائم پلٹا ہی تھا کہ وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اسے یوں اس طرح سے روتے تڑپتے ہوئے دیکھ کر اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے ہمیشہ آپ کو بہت تنگ کیا ہے، مجھے میری غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آپ بڈھے ہیں تو کیا ہوا ہے، میں پھر بھی آپ سے پیار کرتی ہوں۔ آپ کم سے کم سب لڑکیوں کو تاڑتے تو نہیں ہیں اور جوان لڑکوں کی طرح ٹھرکی تو نہیں ہیں۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کر حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ آج اس لڑکی کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی، اور آج وہ اس کے سینے سے لگی اسے اپنی ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کا دل تھوڑا سا ہلکا ہوا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ اسے دور ہونے ہی لگی تھی کہ سائم نے اسے کھینچ کر پھر سے اپنے قریب کر لیا تھا۔ آج اسے سائم کا لمس برا نہیں لگ رہا تھا، اور آج نہ ہی وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ اس کے حصار میں اسٹل کھڑی تھی۔ تمہیں سانس لینے کی اجازت ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کلا کو تم میرے متھے لگ جاؤ، مرے میرے دشمن۔
وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ ہنی مون۔ بولو بولو، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر دروازے کے قریب پہنچے۔ صائم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پھر سے اپنے پاس کر لیا تھا۔ اس کی پشت صائم کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دھڑکنیں بھی منتشر تھیں۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں، بس یہ سمجھ لیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اور اگر کبھی آپ کو اس غلطی کے بارے میں پتہ چلے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، اور کبھی بھی مجھ سے نفرت مت کیجیے گا۔ میری جان، میں تم سے نفرت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تم تو میری محبت ہو، میرا سکون ہو، میرا سب کچھ ہو۔ تم پر تو میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں۔ اگر تم 1000 غلطیاں کرو گی تو میں تمہیں ڈانٹوں گا ضرور، لیکن معاف بھی کر دوں گا، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ تم جس طرح کی بھی تکلیف سے گزری ہو تو مجھے اس تکلیف میں برابر کا شریک سمجھو، کیونکہ تمہاری یہ آنسو کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میرے دل پر گر رہی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ دھیمی سے انداز میں مسکراتی اسے اجازت لیتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ صائم خوشگوار انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اس کا بجھا ہوا دل پھر سے روشن ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھا تو کچن میں بہت زیادہ رونق تھی۔ میں کہہ رہی ہوں باہر نکلو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ پہلے خود ہی تو مجھے ڈانٹتی رہتی تھی کہ میں کچن میں نہیں آتی ہوں، آپ کا ہاتھ نہیں بٹاتی ہوں۔ آج جب میں اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں تو شرم کر جاؤ، ابھی تمہارا سے نکاح ہوا ہے۔ دادی نے اسے چمٹا دکھایا تو وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے واویلا مچاتے ہوئے بولی، ہائے میرے اللہ، کتنے دوگلے لوگ ہیں یہ۔ پہلے جب میں اس کے کام نہیں کرتی تھی تو آپ مجھے کہتی تھی کہ وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کے کام کیا کروں، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں تو پھر سے آپ لوگوں کو مسئلہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پھر سے اس کو ہیوی ڈوز لگی ہے۔ ساحل نے اس کی حالت دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے صائم کچن کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر خاموشی پھیل گئی تھی۔ ارے میرے سیاح جی، آپ آ گئے ہیں، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا رکھتی ہوں۔ یہ سن کر اس کی اماں کو ہچکی لگ گئی تھی، جبکہ بی جان کو کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، کہیں آپ نے اس پر جادو تو نہیں کر دیا؟ ساحل اب صائم کے متھے ہو گیا تھا۔ ارے آپ اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو بس مذاق میں آپ سے پوچھ رہا تھا۔ نمل ایک کونے میں بیٹھے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بری طرح سے ہنس رہی تھی۔ جب وہ کرسی سے نیچے گری تو باقی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو؟ بی جان نے اس کو بھی آنکھیں دکھائی تھیں۔ اپنے شوہر کے سامنے ناشتہ رکھنے کے بعد وہ قریب ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں، ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ ارے نہیں، پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ یہ سب کچھ کل اس نے ایک ڈرامے میں دیکھا تھا۔ وہ ایک فرما بردار بیوی بننے کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب جلد از جلد ان دونوں کی رخصتی کروانی پڑے گی، ورنہ یہ لڑکی ہمیں ہر روز شرمندہ کروائے گی۔ بی جان نے اپنی بہو سے کہا تو وہ بھی ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ ارے نمل، وہاں پر بیٹھی کیا دانت نکال رہی ہے؟ یہاں پر آ۔ دادی جان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ یہ چینج ہو گئی ہے، جیسا آپ چاہتی تھیں آپ یہ بالکل ویسے بن گئی۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، یہ کچھ زیادہ ایکسٹرا بن گئی ہے۔ ساحل نے پھر سے لقمہ دیا۔ اپنے شوہر کو کھانا دینے کے بعد وہ اس کے ساتھ دروازے تک گئی تھی، اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر اس میں حصار باندھ کر اس کو رخصت کرنے کے بعد
جب وہ مڑی تو پیچھے اس کی ماں جان جوتا اٹھا کر کھڑی تھی اور اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی جبکہ اس کی اماں پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بدتمیز لڑکی، میں نے تجھے کہا تھا وہ تیرا منکو ہے، اس کی عزت کیا؟ آخر یہ نہیں کہا تھا کہ بیویوں کی طرح اس کی خدمتیں شروع کر دیں؟ اگر باہر کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو کیا سوچیں گے؟ کہیں تو انہیں کچھ غلط تو نہیں کر لیا؟ انہوں نے بے اختیار اپنا سینہ پیٹا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ اس کی ایکٹنگ اوور ہو گئی تھی اور اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اور اس بات کا اندازہ تھا کہ ابھی صرف ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ ٹھیک ہے اماں، معاف کر دو، دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اب معافی نہیں ملے گی، اب تو تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بی جان کو لگا تھا کہ ان کی بات سن کر حویلا مچائے گی، مگر اس کو ایکسائٹڈ ہوتا دیکھ کر اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ یہ انقلاب ایک ہی دن میں آیا تھا، اسی وجہ سے سب لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کچھ ہی ہفتوں کے بعد ان دونوں کی رخصتی کروا دی گئی۔ جس طرح سے اپنے شوہر کا خیال رکھتی تھی، سائن کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور اس کے حکم کو سر آنکھوں میں رکھتی تھی، سب لوگ دیکھ کر رہ جاتے تھے۔ بی جان اور گھر کے بڑے خوش بھی تھے کہ اسے عقل آ گئی ہے۔ وہ بھی پرسکون تھی کہ اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔